الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اے ضرب نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ضرب نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْتَ لِبِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. زلف ہر ہر کنڈل اٹھتے عاشق دا دل ڈولے، زلف ہر ہر کنڈل اٹھتے عاشق دا دل ڈولے، حسن تیرے بھی صفت کی آنکھاں کافر کلمہ بولے، حسن تیرے بھی صفت کی آنکھاں کافر کلمہ بولے. کوئی مثل نہیں ڈھونڈ دی، کوئی مثل نہیں ڈھونڈ دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بول دی. بے اجازت جن کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. نہایت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. اللہ اکبر. آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بالخصوص میرے بھائی سناخان مصطفیٰ محمد کامران چشتی حسنینی صاحب اور محمد جمشید اقبال صاحب اور نعت گو شاعر محمد صدیق بلال صاحب بھائی نیاز. تو بھائی محترم جناب نیاز صاحب، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اتنی سخت سردی کے عالم کے اندر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی، اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کا شرف بخشا. تو حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بلکہ درود و سلام آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھیجنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات تلاوت کی ہیں. اس میں رب کائنات نے سب سے پہلے جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات نے فرمایا اے پیارے حبیب آپ فرما دیجیے، اپنے محبوب کے ذریعے سے کہلوایا، فرمایا اے پیارے حبیب آپ فرما دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. کس بات پر؟ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کفر اور شرک کی اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، ہمیں صراط مستقیم
ہمیں سیدھا راستہ دیا، ہمیں قرآن دیا، ہمیں ایمان دیا، ہمیں رب رحمان سے ملایا۔ حاضرین محترم، یہ اس کا احسان عظیم ہے، اس محبوب کا جس نے ہمیں، یعنی آپ جب جلوہ گر ہوئے تو آپ کی آمد کی وجہ سے ہم جتنے گناہ بھی کرتے ہیں لیکن ہماری شکلیں بدلتی نہیں ہیں، ہماری شکلوں کو بدلنے نہیں دیا۔ تو حاضرین محترم، اس محبوب نے ہمیں جنت یعنی دوزخ سے نکال کر ہمیں جنت کا راستہ عطا فرمایا۔ تو حاضرین محترم، اس محبوب کا شکر کیوں نہ کریں جس محبوب نے ہمیں اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں ہمارے چہرے نہ بدلنے دیے، یعنی شکلیں نہ بدلنے دی۔ رب سے وعدہ کر کے آئے کہ جتنے بھی میری امت گناہ کرے لیکن اس کی شکلیں نہ بدلے، لیکن پھر اس محبوب کا ارشاد کیوں نہ مانے کہ جس نے ہمیں صراط مستقیم دیا، اور پھر لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ میں تم پر کسی قسم کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا، اور تاج میں نے اللہ اکبر پتھر کھائے اور پھر میں نے یعنی اوجڑیاں میرے اوپر ڈالی گئی، میرے اوپر بہت کچھ کیا گیا، لیکن میں نے تمہیں ایسا دین دیا، ایسا دین ابراہیمی، بلکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میں اس پر تمہیں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ الا المودۃ فی القربى، میری قرابت والوں سے محبت کرو، میری قرابت والوں سے۔ پھر حدیث میں بھی ہے کہ کریم آقا نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت، جو ان کو تھامے گا مضبوطی کے ساتھ یقیناً اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ حضرین محترم، حسان نے بھی اس لیے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي، اے حبیب آپ جیسا حسین کسی ماں نے بلکہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا حسین کسی ماں نے چلا ہی نہیں۔ اور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور جس طرح آپ کی منشا تھی، جس طرح آپ چاہتے تھے، اللہ نے آپ کو آپ کی منشا کے مطابق پیدا فرمایا۔ اور حضرین محترم، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اور آئیے ذرا سنیے حضور علیہ السلام کا فرمان، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ کون علی؟ جو کعبے میں پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے تو ماں نے گود میں لیا اور دیکھا مولا کائنات آنکھیں نہیں کھولتے۔ جب پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھولتے۔ ایک دن رات گزر گئی، جب دن ہوا تو میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی چچی کے ہاں تشریف لائے، اور آپ کی چچی جان نے عرض کی کہ علی آنکھیں نہیں کھولتے۔ جو کعبے میں پیدا ہوئے لیکن آنکھیں نہیں کھولتے، حالانکہ دیکھنا چاہتے تو پہلی نظر کعبے پہ پڑتی لیکن نہیں دیکھا۔ کیوں؟ جب میرے کریم آقا نے فرمایا کہ علی میرے ہاتھ میں دیا جائے، جب مولا کائنات کو آپ کے ہاتھ میں دیا گیا، جیسے ہی میرے کریم آقا نے دیا تو علی نے آنکھیں کھول دی۔ پہلی نظر کعبے پہ نہیں پڑی بلکہ پہلی نظر کعبے کی کعبہ پر پڑی، کیونکہ حضور کعبے کی بھی کعبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کیونکہ حضور کعبے کی بھی کعبہ ہے۔ اس لیے جناب مولا کائنات کی پہلی نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑی۔ تو کتنے مقدر والے ہیں علی، کتنے مقدر والے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ ان کا ذکر کروں کہ النظر الی وجہ علی عبادت،
النظر इला वजह इला वजह अली इबादतुन, ये फरमाया कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। अन्नज़्रु इला वजह अली इबादतुन। फिर हदीस पाक में भी है ना कि जिक्रुल अंबियाई इबादत और जिक्रुल औलियाई कफारा। फरमाया अंबिया का जिक्र इबादत है, औलिया का जिक्र जो है ये कफारा है। फिर अली तो सरताजुल औलिया है, अली तो